پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نا، بندہ یہ سمجھتا ہے کہ زنا باؤنڈری کراس کرنے کا نام ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، العینانی تزنیانی و زناہما النظر، جو بندہ بھی زنا کرتا ہے نا، اس کے زنا کرنے سے پہلے سب سے پہلے اس کی آنکھیں زنا کرتی ہیں۔ العینانی تزنیانی، حضور فرماتے ہیں آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آنکھیں کیسے زنا کر سکتی ہیں؟ تو فرمایا وَزِنَاهُمَا النَّظْرُ، آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ کسی اجنبیہ کو، غیر محرمہ عورت کو دیکھنا، یہ گناہ ہے اور یہ زنا ہے۔ اور پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، کسی غیر عورت کو چھوئے گا تو یہ ہاتھوں کا زنا ہے۔ پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، جب وہ پاؤں کے ساتھ چل کے، شہوت کے ساتھ چل کے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کرے گا، اس گناہ کو جو آنکھوں سے شروع ہوا اور فرج اور شرمگاہ تک جا کے اس کا اختتام ہوا، اگر بندہ اس آنکھ سے ہی اس گناہ کو چھوڑ دے، اس کی طرف توجہ نہ دے، اس کو وہاں ہی جناب والا کہ اس کا قلعہ کما کر دے، تو پھر وہ گناہ آگے نہیں بڑھتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ازواج، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، نبینہ صحابی تھے، اور یہ مؤذن رسول بھی ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ بھی اذان دیا کرتے تھے، مؤذن تھے، بڑی خوبصورت اور بڑی بلند آواز تھی ان کی، ان کو مؤذن رسول کے نام سے بھی دی جاتی۔ نبینہ صحابی تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کسی معاملے میں مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے کہا کہ تم اندر چلی جاؤ۔ اس وقت پردے کے احکام نازل ہو چکے تھے، یعنی کہ عورتوں اور مردوں کے جو پردے کے احکام پہلے نہیں تھے، حجاب کی آیات نازل ہو چکی تھی۔ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا نا اپنی ازواج سے کہ تم اندر چلی جاؤ، تو وہ ازواج بارگاہ نبوی میں عرض کرنے کی یا رسول اللہ یہ تو نبینہ ہے، یہ کیا دیکھے گا، اسے کیا نظر آتا ہے، ہم بیٹھی رہیں یا چلی جائیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو نبینہ ہے، تم تو نبینی نہیں نا، اسے تو نظر نہیں آتا، تمہیں تو نظر آتا ہے نا۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو یہ ارشاد فرمایا، اتنا پردے کا حکم ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ نہیں دیکھ رہا تو تم تو اسے دیکھ رہی ہو نا، اگر یہ گناہ نہیں کر سکتا تو تم اندر چلی جاؤ، تم بھی اس گناہ سے بچ جاؤ گی۔ کیونکہ گناہ کی ابتدا میں نے کہا، زنا کی ابتدا اور شرمگاہ کا ظاہر ہونا اور فحاشی اور عریانی، اس کی ابتدا بندے کی آنکھ سے ہوتی ہے۔ اگر بندہ آنکھ کو کنٹرول میں کر لے تو پھر اس کے لیے بڑی بچت ہو جاتی ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے اصحاب رسول، حضور اللہ تعالیٰ کن کو مخاطب کر رہا ہے؟ حضور اسلام کے اصحاب کو۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے اے اصحاب رسول، اگر کبھی تمہیں کوئی ایسا مسئلہ پڑ جائے جس کا تمہیں پتہ نہ چلے، یا گھریلو مسائل ایسے ہوتے ہیں، عورتوں کے مسائل اور مردوں کے زوجیت کے غسل کے مسائل، اگر اس طرح کی ضرورت پڑ جائے اور وہ مسائل ظاہر ہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے پوچھو گے، باہر والے مسائل تو تم جانتے ہو، گھر والے مسائل تو عورتوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کبھی تمہیں حضور اسلام کی بیویوں سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہونا، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، ایک دوسرے کو دیکھ کر نہیں بلکہ حجاب کے اندر تم نے ایک دوسرے سے مسئلہ پوچھنا۔